جو سب سے بڑا جو کوشچن مارک جو ہم پہ آ رہا ہے وہ کوشچن مارک یہ آ رہا ہے کہ یار ایز اے مسلمس ویئر آر وی اسٹینڈ، رائٹ، ہم کر کے آ رہے ہیں. اچھا، ڈسکورس جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتا ہے ہمیشہ فاؤنڈیشن کے اوپر. انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کنبے اور قبیلے میں تقسیم کیا تعارف کے لیے. ہم نے اسی کو جب ایک مین بنا لیا نا تو آج ہم پھر اتنے بیولڈرڈ. انسان جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اس کی چوائسیز ہوتی ہیں. انٹرسٹنگلی انسان کی جو اصل آئیڈینٹی ہے وہ اس کی چوائسیز ہوتی ہیں. اسلام کا کون سا ڈسکورس اٹھا کے میں وہاں سے اس چیز کو جسٹیفائی کر پاؤں کہ بھائی نہیں، جو میں بلیو کر رہا ہوں وہ بلیو صحیح ہے، لیکن میرے پاس وہ اپروچ نہیں ہے. بجائے اپنی اسلامک آئیڈینٹی کو، ٹرو آئیڈینٹی کو آگے لانے کے بجائے وہ بھی اپنی سیکٹیرین آئیڈینٹی پر زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ڈاکٹر آسیہ مدنی اور آج ہم اسٹوڈیو میں موجود ہیں تابخا کے کاشغر سیریز کی پہلی ایپیسوڈ کے لیے، جس کا موضوع ہے آئیڈینٹی، شناخت اور خودی. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں تاجدار احمد، اور تاجدار ریپرزینٹ کر رہے ہیں یوتھ کو، کیونکہ آئیڈینٹی کرائسس اصل میں یوتھ کا مسئلہ ہے. تو تاجدار اپنا تعارف خود ہی کروائیے. بیسیکلی فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ میم اپرچونیٹی دینے کے لیے. میرا نام تاجدار احمد ہے. میں بیسیکلی انٹرنیشنل ریلیشنس کا اسٹوڈنٹ ہوں یو ایم ٹی سے، اور ریڈرس کلب کا پریزیڈنٹ ہوں یو ایم ٹی کا. تو ریسنٹلی اسٹڈی سرکل ایک بک ریویو ہم نے کیا ہوا تھا میم کے ساتھ ان کولیبریشن. تو وہاں سے پھر میم نے یہ آئیڈیا دیا کہ ہم ایک سیریز وہ کرنا چاہ رہی ہیں آئیڈینٹی، مسلم آئیڈینٹی کرائسس کے اوپر. تو آج اسی سلسلے میں ہم آج یہاں پہ ملے ہیں. تو تاجدار، آپ کتابیں پڑھنے کے بھی شوقین ہیں اور لوگوں کو انٹروڈیوس کرانے کے بھی شوقین ہیں. اصل میں مجھے یہ سمجھ آئی ہے اس دن آپ کی ہماری وہ جو ہوئی تھی سٹنگ اسی بک ریویو کے سلسلے میں، جو 10 myths اباؤٹ اسرائیل، جو آئلینڈ پاپے کی جو پاپولر بک ہے، اس کے حوالے سے. تو اس وقت یہ بات بڑی سمجھ آئی کہ غزہ کرائسس نے ایکچولی سب لوگوں کو کیا ہے کہ اپنی اورینٹیشن اور اپنی آئیڈینٹی کو ذرا دوبارہ سے لوکیٹ کریں. کیونکہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 8 مہینے گزر گئے ہیں اس کرائسس کو، اور اٹس نو لانگر اے لوکل کرائسس، اٹس نو لانگر اے لوکل چیلنج. سب سے پہلے یہ چیلنج ہے وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کے لیے، اور دوسرے نمبر پر ویدر وی ہم ان کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کے باوجود ون وے اور دی ادر وی آر بینگ افیکٹڈ بائی دس کرائسس. اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آن دی گرینڈر اسکیل یہ جو کرائسس ہے یہ پوری ہیومینٹی کو متاثر کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو یورپ میں جو اسٹوڈنٹ باڈی ہے وہ اس کے لیے جو کھڑی ہو رہی ہے. تو اس سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی آئیڈینٹی کو دوبارہ ڈھونڈنا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے کہ آئیڈینٹی کا نوجوان نسل کو کیا مسئلہ ہے؟ I'm sorry، ویسے یہ نوجوان کا مسئلہ نہیں ہے، میرا اپنا مسئلہ ہے، مجھے خود اپنی آئیڈینٹی کا نہیں پتہ. لیکن اس سیریز کو کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم نے ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے. تو بینگ اے یوتھ اور بینگ دی پریزیڈنٹ آف ریڈر سرکل، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آئیڈینٹی کلیئر نہیں ہے؟ بیسیکلی میم اگر اس پہ ہم تھوڑا سا ایلیبریٹ کر لیں تو اس کو فردر ڈسکس کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اب ہمارے مینلی جو ہماری ویورز ہے تو اس کو یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی کہ ہم آئیڈینٹی یا شناخت کو کس سینس میں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آئیڈینٹی کو ہم ایز اے پولیٹیکل دیکھ رہے ہیں، ایز اے ریلیجیس دیکھ رہے ہیں، یا ایز اے بینگ ایز این ایتھنیسٹی، ایتھنک بیسس پہ دیکھ رہے ہیں، یا لنگوسٹک بیسس پہ دیکھ رہے ہیں، یا ایز اے ہیومینیٹیرین جو آئیڈینٹی ہے ہماری ایز اے ہیومن آئیڈینٹی ہے، ہم اسے کس سینس میں دیکھ رہے ہیں. اگر آپ اس پہ تھوڑا سا ایلیبریٹ کر لیں اس کو فردر تو پھر ہم انشاءاللہ فردر ڈسکس کر لیں گے اس چیز کو. اگر مجھے اس سوال کا جواب آتا ہوتا تو میرا خیال ہے ہم یہ سیریز نہ کرتے. در حقیقت ہم نے اسی سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے جو آپ نے اصل مسئلے کو واقعی پیش کر دیا ہے. ریلیجیس، آپ دیکھیے کہ بینگ اے پاکستانی ہم سراؤنڈڈ ہیں مینی مسلمان نیبرس کے ساتھ اور بہت سارے نان مسلم نیبرس کے ساتھ. ہمارے ہر نیبر کے ساتھ اختلافات کی نوعیت فرق ہے. اگر ہم اس کو کسی وقت سیکٹیرین اختلافات کہتے ہیں تو ہمارے افغانستان میں بھی وہی مسئلہ پیش آتا ہے اور بنگلہ دیش میں، ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کو ایتھنیسٹی یا اس کا کریں گے، یا آپ کہہ لیں ریلیجیس کریں گے، تو ہمیں اس کا بھی وہ نظر آتا ہے.
تو انہی سوالات کے جوابات ہم نے ڈھونڈنے ہیں. بنیادی طور پہ شناخت, بینگ تاجدار احمد اور بینگ ڈاکٹر آسیہ مدنی, ویئر ایم آئی فرام اینڈ وٹ آئی ایم ایکسپیکٹیڈ ٹو بی. مجھے جو پولرائزیشن ہو رہی ہے اس میں کون سی سائڈ پک کرنی ہے, دس از دی کوشچن. اچھا میم, جو آپ کا پہلا جو کوشچن تھا بیسیکلی فلسطین کے اوپر, وی سی دیٹ کہ ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ایک ہسٹوریکل مسئلہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, دیر از اے کنٹسٹیشن چل رہی ہے بٹوین ٹو آئیڈینٹیٹیز, اے جوش آئیڈینٹی اینڈ اے مسلم آئیڈینٹی. ٹھیک ہے, اور اس میں تھوڑا سا پارٹ کرسچن آئیڈینٹی بھی ہے بیکاز آف دا ریلیجیس سینکٹیٹی. جو ریلیجیس اس کی پوری ایک امپورٹنس ہے فار آل دیز تھری میجر ریلیجنس, ابراہیمک ریلیجنس کے لیے جو پورا مسئلہ وہ ہے. تو اس سینس کے اندر یہ سارا کچھ چل رہا ہے. بٹ فار می دا پرابلم از کہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ ہمیں مسئلہ پیدا ہو رہا ہے وہ ہے کہ اپارٹ فرام بینگ آل دو ہم ان لوگوں کے ساتھ ان غزہ ہو آر سفرنگ, ہم ان کے ساتھ ایک ریلیجیس آئیڈینٹی شیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں ایک مسلم آئیڈینٹی شیئر کر رہے ہیں, اور ساتھ میں ایک ایز اے ہیومن بھی ہماری ان کے ساتھ ایمپتھی اور سمپتھی کا ایک خاص ریلیشن شپ ہے. ڈسپائٹ آل آف دیز, آپ نے آج تک ابھی تک مسلم نیشنز کے اندر ایز اے سول اپرائٹ یا سول اپرائزنگ ہم نے نہیں دیکھی فار دیئر رائٹس. ٹھیک ہے, بٹ ایز کمپیئر ٹو دیٹ ان دوز ادر اسٹیٹس جو کہ ریلیجیس آئیڈینٹی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مینلی دوز آر لائک فرام کرسچنس, ایون جوز دیم سیلوز جو کہ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں ان یورپ اور امریکن یونیورسٹیز کے اندر جو یہ سارا پروٹیسٹ ہم نے دیکھا. ٹھیک ہے, یہ جو ساری چیزیں جو چل رہی ہیں انسرکل کر رہی ہیں, اس کے اندر ابھی جو سب سے بڑا جو کوشچن مارک جو ہم پہ آ رہا ہے وہ کوشچن مارک یہ آ رہا ہے کہ یار ایز اے مسلمس ویئر آر وی اسٹینڈ, رائٹ, ہم کر کے آ رہے ہیں, ہماری ٹرو آئیڈینٹی ٹرو نیچر کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ تھوڑا سا کنفلکٹڈ ہے. اور دوسرا یہ کوشچن بھی رائز ہوتا ہے کہ یار وائل بینگ آل آف دیز تھنگس, شیئرنگ آل آف دیز تھنگس, سملیرٹیز ود دیم, وی آر اسٹل ناٹ ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ. نائدر ہم اسٹیٹ لیول پہ کچھ کر پا رہے ہیں, نائدر ایز انڈیویجول لیول پہ کچھ کر پا رہے ہیں, بٹ دے آر ڈوئنگ اٹ. لائک وہ کوئی خاص کنیکشن بھی شیئر نہیں کر رہے. مجھے یوں لگتا ہے اصل میں آپ نے یہ اسی ہمارا وہ جو چیلنج ہے نا اور جو کوشچن ہے اس کا ایک اور آسپیکٹ سے اس کو دوبارہ سامنے لے کے آئے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جیسے آپ نے بھی ابھی کہا نا کہ ہمدردیاں ہونے کے باوجود نہ ہم اسٹیٹ لیول پہ کچھ کر پا رہے ہیں نہ انڈیویجول لیول پر, ٹھیک ہے, اور نہ ہی ہم انٹلیکچوئل لیول پر. اچھا, یہ جو پرابلم ہے, آپ یقین کیجیے کہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ ہمارے لیڈرز ہیں جن کو ہم اصل میں گردانتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر رہے, جی گلف اسٹیٹس ہیں, ویئر ڈو دے اسٹینڈ, جو ان کے اپنے نیبرنگ جو پیلسٹائن کے اپنے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, لیبنان ہے اس میں, اور جارڈن ہے, ایجپٹ ہے, ہم ان کو بھی, سیریا ہے, ہم ان کے بارے میں بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہاؤ کوڈ دے اسٹینڈ دیئر اینڈ سی دس آل ہیپننگ. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے حکمران بھی اسی آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے. یہی وجہ ہے تمام ہمدردیاں ان کے ساتھ رکھنے کے باوجود ان کو اپنی پبلک کو اسٹل رکھنے کے لیے اور کوائٹ رکھنے کے لیے دے ٹیک میجرس. وہ آواز ریز نہیں کرنے دیتے کیونکہ ان کو ڈر یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ اگر لاوا کو بہہ نکلا تو پھر اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکے گا. اور سنس دے آر ناٹ کلیئر یٹ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہم نے کس سائڈ کے ساتھ جانا ہے. اور بہت سارے پراکسیز ہیں, پھر اس کے بعد پولیٹیکل پریشر ہے, اور اس کے لیے یہ ہے کہ ہم رائٹ سائڈ اور رانگ سائڈ آف ہسٹری میں کھڑے ہونے کے بجائے وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹینڈ ان دی مڈل, اور دس مڈل از ناٹ ورکنگ اینی مور. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں کیونکہ بات کہیں کہ کہیں نکل گئی, میں دوبارہ سے اس بات کی طرف آنا چاہتی ہوں جو میں نے ابھی آپ سے کوشچن کیا تھا کہ بینگ اے یوتھ اور بینگ اے ریپرزینٹیو آف ینگ جنریشن, آپ کو ریزن کیا لگتی ہیں اس آئیڈینٹی کرائسس کی؟ کیا یہ ٹیکنالوجی ہے یا فاسٹ رننگ ورڈ ہے, کیا ہے یہ؟ میم جو آئی ہوپ کہ میجورٹی آف یوتھ اس سے ایگری کر لیں گے, بٹ آئی ایم ناٹ شیور کہ آل آف دیم ول ایگری ود دس. جو میرے لیے جو لگتا ہے بیسیکلی وہ کچھ چیزوں کے اندر لگ رہی ہے
جو خاص مسئلہ پیدا کر رہی ہے. ایک تو یہ کہ ود ریپڈ پیس، ٹھیک ہے، وہ ریپڈ جو پیس پہ ماڈرن ٹیکنالوجی ایوالو ہو رہی ہے، ورڈ ایوالو ہو رہی ہے، نیو کنسیپٹس آ رہی ہیں، ان کنسیپٹ سے ریلیٹڈ اپڈیٹڈ آپ کے پاس دوسرا کوئی ڈسکورس نہیں بن رہا مسلم آئیڈینٹی کے اوپر یا ایز اے ہول. تاجدار کوئی پرانا ڈسکورس موجود نہیں تھا جس پر ہم بیس کر سکتے؟ میرا آپ سے کوشچن ہے جی، کیونکہ آپ تو انٹرنیشنل ریلیشن کے طالب علم ہیں نا. میم پرانا ڈسکورس بھی آپ کا ڈسٹورٹڈ ہے نا. وہ پرانا ڈسکورس کے اندر آپ کا دیکھ لیں، پہلے تو سیکٹیرینزم تو ہمیں پتہ ہے کہ ہے ہی، وہ تو ہے ہی، ایشو ہے اس کا، ٹھیک ہے. دین آپ کے پاس اس کو پولیٹیسائزیشن ہوئی اسلام کی، ٹھیک ہے، وہ ابھی نہیں ہوئی، وہ پیچھے جائیں گے تو آپ کو ہسٹری میں ملے گی کہاں سے کہاں پولیٹیسائزیشن اس کی ہوئی اسلام کی ایز اے ریلیجن. تو اس کے بعد پھر جب سلطنت عثمانیہ کا اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر جو سارا کچھ ہوا، پھر جب وہ ڈس انٹیگریٹ ہوئی تو پھر جو آپ کے پاس عرب اسٹیٹس بن گئی، پھر پین عربزم آ گئی، ٹھیک ہے، پھر یہ ساری چیزیں، پھر اسلام کرائسس کو مینی آئیڈیالوجیز ریپلیس کرتی رہی ہیں اینڈ دے آر کانسٹنٹلی چینجنگ. یہ کانسٹنٹ جو چینجنگ ہے، کانسٹنٹ کنٹینیوٹی ہے اس چینج کی، وہ آپ کو لائک وہ اس کی وجہ سے ایک ایشو یہ ہو رہا ہے کہ آپ جو اوریجنل ٹیکسٹ تھا، جو اوریجنل آئیڈینٹی تھی، جو اوریجنل نیچر آف آئیڈینٹی تھی، ایک تو آپ اس سے دور ہو رہے ہیں. دوسرا آپ کے پاس مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ دوسرا مسئلہ آپ کے پاس یہ آ رہا ہے کہ آپ جو نیا ماڈل موجود ہی نہیں ہے. ہاں، جو نیا ماڈلز آ رہے ہیں، وہ ماڈلز بھی آپ کے پاس کمپلیٹ نہیں ہیں، انکمپلیٹ ہیں، ٹھیک ہے. وہ فار ایگزامپل اگر ہم دیکھ لیں، پاکستان کا ہی دیکھ لیں، پاکستان کا ماڈل بھی انکمپلیٹ ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے. اب ایز اے پاکستانی میں اپنی آئیڈینٹی کلیئرلی ڈیفائن نہیں کر پا رہا ہوں. کیوں؟ ٹھیک ہے، پاکستان تو جب بنا تھا تو کلیئر آئیڈیالوجی دے کے بنا تھا. میم کلیئر علامہ اقبال کا تصور خودی، تصور علامہ اقبال کا تصور خطبہ الہ آباد، خطبہ الہ آباد بھی ہمارے پاس موجود ہے. بٹ پرابلمز آپ کی جو ایز اے پاکستانی آئیڈینٹی ڈسٹورٹ ہو گئی نا، ایک بلر آئیڈینٹی، آپ ایلوژن کریٹ ہو گئی. تو وہ کیا ہو گیا، وہ آفٹر دا انڈیپینڈنس ہوئی، سنس ٹل 1945-47، ٹھیک ہے، آپ نے ایک مسلم آئیڈینٹی لے کے چلو، ٹھیک ہے، آپ نے دو قومی نظریہ لے کے آئے. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا اور مطلب پوری کیا ہے، جو ہے نا مسلم کمیونٹی اکٹھی ہو گئی. سب کانٹیننٹ کی پوری مسلم کمیونٹی کو آپ نے آرگنائز کیا اور ایک پلیٹ فارم کے اندر لے کے آئے، ایک امبریلا کے اندر لے کے آئے، اس کو آپ نے ریلیجیس آئیڈیالوجی کے اندر لے کے آپ آئے. آپ پولیٹیکل آئیڈیالوجی مسلم لیگ کے پاس نہیں تھی، ایک ریلیجیس آئیڈیالوجی کو وہ اٹھا کے انہوں نے سارا کچھ کیا. دو قومی نظریہ ہو گیا، دو قومی نظریے نے اپنے ریلیجن کو اٹھا لیا. دو قومی نظریے کے بعد پھر آپ الیکشنز جیتے، ٹھیک ہے، انڈیا کے اندر آپ الیکشنز جیت گئے. وہ الیکشنز کی جو آپ کی پوری ووٹر بینک تھی وہ میجورٹی مسلمس تھی، اور وہ آپ کو ووٹ دے رہے تھے بیکاز آف مسلم آئیڈینٹی جو کہ آپ پورٹرے کر رہے تھے. پھر جب انڈیپینڈنس ہوئی، قائد اعظم محمد علی جناح کی 1947 کی جو اسپیچ ہوئی، اس اسپیچ نے جنرل اسمبلی کی جو اسپیچ ہوئی، اس اسپیچ نے تو ایک ڈفرینٹ آئیڈینٹی، ایک ڈفرینٹ پاکستان پورٹرے کیا نا، ایک سیکولر پاکستان پورٹرے کیا، جو کہ مین کرکس تھا اس پورے اسپیچ کے اندر، ٹھیک ہے. اور صرف وہی نہیں کیا، اس نے ایک کچھ جو آلریڈی ہسٹوریکلی ایگزسٹنگ آئیڈینٹیز تھی ان کو بھی چیلنج کر دیا. وہ ہسٹوریکل آئیڈینٹیز آپ کی ایتھنیسٹی تھی، ایتھنک بیسس کی آئیڈینٹیز، لینگوسٹک تھی. فار ایگزامپل پنجابی ایتھنیسٹی، بلوچ ایتھنیسٹی، سندھی ایتھنیسٹی، سندھی آپ کے پاس کشمیری ایتھنیسٹیز، پشتون ایتھنیسٹیز. تو ان کو بھی آپ نے کیا کیا، ختم کر دیا. آپ نے ایک کہا کہ پاکستانی، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں آپ نے پورا اب الگ ہو گئے مسلم آئیڈینٹی سے. تو ابھی بھی اسٹل پاکستان کے اندر ابھی بھی اسٹل اگر آپ کہیں نا کہ کوئی مسئلے ہو رہے ہیں، پاکستان کے مسائل، اگر آپ اسے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اسکالرلی کے اندر بھی اور باقی اس کے اندر آپ کو دو طرح کے ڈویژنس ملیں گے. ایک ڈویژن کہتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ مسائل ہیں ہمارے پاس، ان مسائل کو ہم نے سیکولر وے میں حل کرنے، کیونکہ قائد اعظم نے تو سیکولر پاکستان بنایا تھا. ایک آپ کو کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی ہمیں اسے اسلامک وے میں اپروچ کرنا ہے.
ان پرابلمس کو اسلامک پرسپیکٹیو کے تھرو ہم نے حل کرنا ہے, کیونکہ قائد اعظم نے تو اسلامک ملک بنایا تھا. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے, اب یہ تو اور مسئلہ پیدا ہو گیا. یعنی آج 75 سال کے بعد 75 سال کے بعد بھی ہم اسی پہ کھڑے ہیں, اسی پہ بحث ہو رہے ہیں, مسائل وہی کے وہی ہیں. جب ہم اپنی پاکستانی آئیڈینٹی کو ابھی اگر نہیں شناخت کر پائے تو پھر پیلسٹائن کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے؟ وہی تو مسئلہ ہے نا, سوال تو سارا وہی ہے کہ آئیڈینٹی کا بیسک جو کرکس ہے وہ کرکس ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ آئیڈینٹی ہے کیا. اور ہاں بیسیکلی ہمیں پتہ ہے کہ یہ کنٹینیوس جرنی ہے, تو اس کنٹینیوس جرنی میں اپنی جو آئیڈینٹی ہے اس کو مینٹین بھی رکھنا ہے اپنے, اور جو نیو کمنگ آپ کے پاس آئیڈیالوجیز ہے ان کے ساتھ اس کو بیلنس بھی کریٹ کرنا ہے. تو اس پہ تو میں لیکن ٹھہر جائیے ابھی ہم پرانی چیز کو کلیئر نہیں کر پائے. وہ جو آپ نے شروع میں کہا کہ یہ جو ریپڈلی چینجنگ جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے, اچھا یہ بہت زیادہ اثر کر رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گلوبل ولیج کے اندر ہم تو ورچوئل ورلڈ میں رہ رہے ہیں, وہاں پہ تو ریالٹی پہلے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, لیکن آپ اس پہ زیادہ ایلیبریٹ نہیں آپ نے کیا, جو آپ نے کہا تھا کہ ابھی تک ہم نے کوئی ڈسکورس ڈیولپ نہیں کیا. اصل میں بات یہ کہ پرانے ڈسکورس پڑے ہوئے تھے, کسی نے نہ تو اس کو اپڈیٹ کیا, نہ اس کی جو ہے جو اپلیکیشن کے آسپیکٹس سے ان پر کسی نے کام کیا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم جو سوشل سائنسز پڑھتے ہیں, حالانکہ سوشل سائنسز آر دی مین جو کہ کیریکٹر بلڈنگ بھی کرتی ہیں اور آئیڈینٹی بلڈ بھی کرتی ہیں, تو وہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ہماری بڑی پریشر میں ہے, اور اس کے اوپر جو ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم ان کو کیسے لیں. اور یہی وجہ ہے کہ CSS کا ایگزام پاس کرنے کے بعد جو لوگ ہم جاتے ہیں فورن سروس میں بھی, جب تک وہ سروس میں رہتے ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی. ہاں جس دن ریٹائر ہو جاتے ہیں نا, تو اس دن پھر بیٹھ کے کتابیں لکھتی ہیں, اور اس دن پھر ان کو تھوڑی بہت سمجھ آنے لگتی ہے. پھر وہ اپنی غلطیوں کو بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور کسی اور کی غلطیوں کو بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. چلیں بات زیادہ ہی ہماری فلاسفیکل ہو گئی. یہ بتائیے جی یہ بتائیں کہ وہ جو مووی ہے آئیڈینٹی کرائسس, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بڑی پاپولر مووی ہے. ایک آپ ہی کی طرح کی ایک جو ہے بڑی انٹیلیجنٹ لڑکی ہے, شی از کوائٹ انٹروورٹ, اور وہ کیا کرتی ہے کہ ایک اپنا کلون جنریٹ کرتی ہے بیکاز شی از ناٹ ہیپی ود ہر آئیڈینٹی. تو ہم اس مووی کے بارے میں بات کر رہے تھے, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ لیکن جب وہ پھر ایک کلون جنریٹ کر لیتی ہے تو بعد میں رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ ہاں میم, وہ ہم نا جب سیکنڈ ایئر پڑھ رہے تھے تو اس میں بک میں ایک پورا سبق تھا, اس میں یہ تھا کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ جو یہ ہے کہ لائک فار ایگزامپل اگر ابھی میں یہاں پہ ہوں اینڈ آئی ایم تھنکنگ کہ آئی ایم ناٹ ان دا رائٹ پلیس, آئی شوڈ بی ان سم ویئر ایلس. اچھا, اب وہ جو سم ویئر ایلس میں اگر میں وہاں بھی جاؤں گا تو میرے ذہن میں یہی بات آئے گی کہ بھائی نہیں, آئی شوڈ ہیو بین سم ویئر ایلس, کیونکہ میری یہاں پہ وہ نہیں بن رہی. ٹھیک ہے, تو یہ جو کنٹینیوٹی ہے نا اس چیز کے اندر, ٹھیک ہے, اب تو وہ تو ہونا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر وہی جو بات ہے جو آپ کی بات تھی کہ بیلنس کریٹ ہونا چاہیے اس چیز کے اندر. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ فار ایگزامپل اگر آپ اسے دیکھ لیں, وہ معاف کرتی ہے. ٹھیک ہے, کرنے کے بعد پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی جو معاف کر کے جو میں چاہ رہی تھی بن جائے, وہ بننے میں سیکریفائز کیا ہے, وہ بننے کے بعد اس کے ساتھ نیو کنسیکوینسز, نیو چیلنجز کیا آنے ہیں. نہیں تو وہ جو ریالٹی اس کے سامنے آتی ہے کہ شی از واٹ شی از, وہ تو آلریڈی شی واز کوائٹ پرفیکٹ. تو یعنی اس کو سمجھ ہی آتی ہے کہ میری اتنی لمبی کھکھیڑ کرنے کے بعد میں پہنچی وہیں پہ تھی جہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا. تو یہ اس میں وہ آپ کی ایک دوسری بات جو آپ نے کی تھی کہ کسی حد تک آپ کی آئیڈینٹی جو ہوتی ہے وہ نیچرل بھی ہوتی ہے, رائٹ, کچھ تو آپ ایکوائر کرتے ہو. ٹھیک ہے, تو وہی کچھ یو آر بورن ود, کچھ آپ ایکوائر کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں اس کے اندر. اور جو آپ نے جو اس کے اوپر جو کہا نا کہ وہ دا سرکل, ٹھیک ہے, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں آئی ایم رائٹ, جو میرا تھا وہی صحیح ہے. ٹھیک ہے, ابھی لائک ہمارا بھی یہی ہوتا ہے مینلی کہ بھائی اگر میں کسی امیر خاندان میں پیدا ہوتا, ٹھیک ہے, تو لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ یا کسی ٹیلنٹڈ خاندان میں پیدا ہوتا, ٹیلنٹڈ خاندان میں پیدا ہوتا, نہیں میرا یہ کیوں ہے, ٹھیک ہے, میرے بال اس طرح کیوں ہیں,
ٹھیک ہے, وائی آئی ایم دیٹ لائک دس, ٹھیک ہے, میری یہ کمزوریاں کیوں ہیں, اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا, اس طرح ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, میری آواز اس طرح کیوں ہے, ٹھیک ہے. سو آل آف دیز تھنگس. تو جب ہم یہ چیزیں سیلف ڈاؤٹ جب ہماری کریٹ ہوتی ہے تو وہ ایک کائنڈ آف ہیزرڈس ہے, نہ صرف آپ کی آئیڈینٹی کے لیے بٹ آپ کی اوور آل پرسنالٹی کے لیے بھی, کہ آپ ایک کائنڈ آف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لائک ایلوژنری ورلڈ میں رہنا شروع کر دیتے ہو جس میں آپ ایک پرفیکٹ ہیومن بینگ ہو, ٹھیک ہے. تو سوچنے کی حد تک کہ یار ہاں امیجن کرنا ہی شروع کرتے ہو, اور پھر وہ امیجنیشن اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ ہیلوسینیشنس کے اندر رہنا شروع کر دیتے ہو. ایک اپنی ایک امیجنری ورلڈ ہے, دنیا الگ ہے, آپ الگ ہیں. تو یہ ہے بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ جسٹ آپ کو بیسک اور یہ سوشل چیز ہم ریالٹی سے دور رکھتی ہے. یہ ہم ٹین ایج میں بہت زیادہ دیکھتے ہیں, بہت زیادہ ہوتا ہے ٹین ایج کے اندر, اور میرے اپنے ساتھ لائک یہ چیز بہت زیادہ ہو جاتی ہے بیکاز آف دیٹ کہ یہ کچھ ہیں آپ کے پاس امپرفیکٹنس ہیں, ٹھیک ہے, کچھ آپ کے پاس کمزوریاں ہیں, ٹھیک ہے, کچھ لیکن پورا کچھ لائک خوبیاں بھی تو کچھ ہیں نا. خوبیاں بھی تو ہے. بٹ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ میم انسان کا میجورٹی آف ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کو نظر تب تک نہیں آتا جب تک وہ پاس نہ ہو. جی ٹھیک ہے, لائک جب وہ آپ سے دور ہو جاتا ہے تب آپ کو پتا نہیں یار وہی وہ ہونا چاہیے وہ تھا. ہونا چاہیے تھا. تو جو پاس نہیں ہے ابھی ہم اسی پہ فوکس کر رہے ہیں, بالکل, ٹھیک ہے, اور جو پاس ہے ہم اس کو دیکھ ہی نہیں پا رہے, ٹھیک ہے. تو یہ انٹرنل جو انر گروتھ ہے نا, جو انر لکنگ ہے, ٹھیک ہے, یہ ہوگا تبھی ہم پہلے تو آپ اپنے باڈی اور اپنے خوبی اور خامیوں کے ساتھ جب تک ایڈجسٹ نہیں کر پائیں گے تب you تک need آپ to accept yourself. تب تک آپ باقی چیزوں کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پائیں گے, نہ ورڈ کے ساتھ ایڈجسٹ کر پائیں گے. سو دی فرسٹ تھنگ از ٹو ایکسیپٹینس آف ون ٹرو سیلف, جو آپ کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ پہلے تو ایکسیپٹ کر لو کہ ہاں یار میں یہ ہوں, اینڈ بی کمفرٹیبل وتھ اٹ, دین یو ول بی ایبل ٹو نو کہ اچھا ورڈ کیا ہے. دوبارہ میں اس میں آپ کی اسی بات کی طرف واپس جاؤں گی. یہ ٹھیک ہے کہ یہ ہر یوتھ کے لیے ایک چیلنج ہے, ٹھیک ہے, جو بھی گروئنگ ایج میں آتا ہے, ہم نے بھی اپنے وقت میں یہی دیکھا تھا. لیکن جو ہماری انٹیلیجنشیا ہے اور جو ہمارے ایکڈیمیشنز ہیں, یہ ان کی اور پیرنٹس بھی, یہ ان کی ذمہ داری ہے, وہ جو آپ نے جس کو کہا تھا نا کہ ڈسکورس ڈیولپ کریں, ٹھیک ہے, تاکہ ڈائریکشنز کا پتہ چلتا رہے. اچھا, ڈسکورس جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتا ہے ہمیشہ فاؤنڈیشن کے اوپر. جب ہم فاؤنڈیشن کی بات کرتے ہیں تو بینگ مسلم, اور پھر پاکستانی, اور پھر 21st سینچری سٹیزن, ٹھیک ہے نا, 3 ہماری یہ جو ہے نا ایک ایسی اورینٹیشنز ہیں جن سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے, صحیح ہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ پھر ہمیں جو ہے اس کو ان پوائنٹس کو سامنے لانا پڑتا ہے, بار بار ڈسکس کرنا پڑتا ہے, حتیٰ کہ اس کو انٹرنلائز کرنا پڑتا ہے. ونس وی ہیو اینکرڈ ون تھنگ تو پھر ہم اسٹارٹ ایکسیپٹنگ آر سیلوز ایز بینگ آر سیلوز. جیسے ابھی آپ نے کہا نا, اگر ہم ان فاؤنڈیشنس کو کلیئر نہیں کریں گے تو پھر وہ ہم کبھی بھی اس پوزیشن میں جا ہی نہیں سکتے ہیں. پھر ہم وہی جو ہے نا کاسمیٹک سرجری کے اندر ہی گھومتے رہیں گے کہ کان ایسے ہو جائیں, آنکھیں ایسی ہو جائیں, بال ایسے ہو جائیں, وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے, جس کے اوپر ساری فیشن انڈسٹری اور ساری جو کاسمیٹک انڈسٹری جو ہے وہ پیسہ بنا رہی ہے, صحیح. اچھا, اس کے اندر آپ کو بہت اچھی بات ہوگی اگر میں اس کا ذکر کروں, کیونکہ بات کرتے کرتے میرے ذہن میں بھی یہ بات آ رہی ہے. یہ مت سمجھیے کہ جو ارلی مسلم ہماری جنریشن تھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کیونکہ ابھی ہم نے فاؤنڈیشنس کی بات کی ہے, اس کو آئیڈینٹی کی چیلنج نہیں تھا, اس کو آئیڈینٹی کا چیلنج بہت بڑا تھا. آپ اندازہ کیجئے نا کہ جو لوگ مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے, آدھے ان کے سگے جو ہیں, کوئی چچا, ماموں, ماں, بہن, بہنوئی, بھائی مسلمان ہیں اور آدھے کافر ہیں. اور یہ ہے کہ مستقل وہ جنگ چل رہی تھی نا کہ کون سا والا سائڈ لینی ہے. اور مسلمانوں کے بارے میں بلکہ یہاں تک ہے کہ جب وہ مدینہ میں غزوہ بدر میں, غزوہ احد میں جہاد کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے دل کے اندر ان کی محبت چھپائی ہوئی ہے. سورۃ الممتحنہ کا یہ بہت جو بڑا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بتایا ہے کہ تم نے کس سے کیسے ملنا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ان لوگوں نے اس کے لیے سیکریفائس بھی کیا, ان کو بھی لیکن ٹائم میں لگا تھا انٹرنلائز کرتے کرتے, ٹھیک ہے. اور پھر ہمارا جو دین ہے وہ بہت اس کے بارے میں حساس ہے, آئیڈینٹی کے بارے میں.
جیسے وہ مشہور حدیث ہے نا کہ تم میں سے جو بھی کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی کے ساتھ اٹھے گا. اور بار بار جہاں پہ نصیحت میں زور لانا ہوتا تھا تو اللہ کے رسول کہتے تھے وہ تو ہمارے میں سے ہے ہی نہیں ہے جس نے ایسا کیا. یہ نہیں کہنے کا مطلب وہ ہماری گروپ کا پارٹ نہیں ہے, اس کی آئیڈینٹی بینگ مسلم نہیں ہے. ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اچھا, یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہمیں اس آفاقی کانسیپٹ کی طرف لے کے جاتی ہیں جس کا قرآن مجید نے ذکر کیا سورۃ الحجرات میں. اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ فیفا ورلڈ کپ جو تھا اس کی جو اوپننگ آیات تھی وہ یہی تھی نا کہ جو انہوں نے وہ غانم فاتح کیا نام تھا ان کا, انہوں نے پڑھی تھی, یہی نام کچھ اسی طرح سے کچھ اسی طرح کا نام تھا. آئی ایم ناٹ پروناؤنسنگ اٹ ویل. اس کی امیج میرے مائنڈ میں چل رہی بٹ نام مجھے یاد نہیں آ رہا. اچھا, بڑی کمال کی وہ آیات تھیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ اے انسانوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے مرد اور عورت میں اور تمہارے کنبے اور قبیلے بنائے, ایتھنیسٹیز جن کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا. لیکن یہ کنبے اور قبیلے جو ہیں یہ کسی پریفرنسز کے لیے یا پرائرٹی کے لیے نہیں بنے, یہ تو صرف تعارف کے لیے بنے ہیں نا. یو آر کمنگ فرام چترال, آئی ایم کمنگ فرام کہاں سے, راجستھان سے, کیونکہ میرے جو بڑے تھے وہ سکھوں والے تھے اور وہ راجپوت تھے. اور لیکن یٹ آئی ایسوسیٹ مائی سیلف ود دی ہول جس کا میں ایک پارٹ ہوں. اچھا, اگر میں اس کا پارٹ نہیں بھی بنتی نا تو دنیا مجھے اس کا پارٹ سمجھنے سے پیچھے نہیں ہٹتی نا, دنیا مجھے اسی کا پارٹ کا سمجھتی ہے. بوسنیا میں مجھے یاد ہے کہ 1992-93 کے اندر کرائسس آیا تھا جس وقت سوویت یونین ٹوٹا ہے نا, تو جو بوسنینس تھے مسلمان, یورپ کا ایک ملک تھا اور پھر کیا ہے کیمرزم کے انڈر رہے تو وہ اسلامک آئیڈینٹی کی تو بات ہی نہیں تھی بلکہ نام بھی بدل گئے نا. وہ ناموں میں کہیں بیچ میں کہ محمد کسی جگہ پہ آ جاتا تھا, کسی جگہ پہ حسین آ جاتا تھا, لیکن زیادہ تر نام یورپینس ہی ہوتے تھے. لیکن جب آئی کہ میجورٹی مسلمس کو اپنا ملک لینا ہے اور اس وقت کتنے ملینس, جو سرکاری اعداد و شمار تو لاکھوں میں کہتے ہیں لیکن جو اصل حقائق ہیں کیونکہ اس وقت پتہ ہے میس گریوز جو ہیں وہ اس وقت بھی سامنے آئی تھیں. اور کیا ہوا کہ ان کو پورے کے پورے آس پاس کی جو نیبرنگ کنٹریز تھیں وہ چڑھ دوڑی اور وہاں پر ناٹو کا جو کردار تھا وہ بڑا کوسچنیبل تھا. دے اسٹوڈ دیئر سیف گارڈنگ دی رائٹس آف دی ونس دیٹ ڈڈ ناٹ ہیو دیٹ رائٹ. ٹھیک ہے, کہنے کا مطلب یہ, اور اس سے ہمیں یہ سبق جو ملا, آپ لوگ تو خیر شاید اس میں سے آپ اس وقت تھے بھی شاید نہیں, لیکن مجھے یاد ہے کہ اس وقت مجھے یہ سمجھ آئی کہ آئی ایم مسلم اینڈ آئی کین ناٹ تھرو اٹ اوے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر 9/11 کے بعد بھی یہ سچویشن آئی, آئی ایم اے مسلم اور آئی کین ناٹ رپ مائی آئیڈینٹی آف می. تو یہ بات ہے کہ فاؤنڈیشن کی طرف تو جانا پڑے گا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اسی بات کی طرف دوبارہ آ جاتے ہیں جو میں بات کر رہی تھی نا کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کنبے اور قبیلے میں تقسیم کیا تعارف کے لیے. ہم نے اسی کو جب ایک مین بنا لیا نا تو آج ہم پھر اتنے بیولڈرڈ اور اتنے جو ہے نا وہ ہم کھڑے ہوئے. حالانکہ انسان جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اس کی چوائسیز ہوتی ہیں. انٹرسٹنگلی انسان کی جو اصل آئیڈینٹی ہے وہ اس کی چوائسیز ہوتی ہیں. اور پیٹریشیا بریگس کا بڑا زبردست مشہور مقولہ ہے, وہ کہتی ہے کہ آپ کی آئیڈینٹی جو ہے نا پارٹلی یہ آپ کے جینس ہیں, یور برتھ, اور پارٹلی آپ کی نرچر ہے, آپ کی سراؤنڈنگ ہے, لیکن مینلی آپ کی چوائسیز ہیں. اور اللہ تعالیٰ اسی بات کو کہتے ہیں قرآن مجید میں, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جس کے پاس تقوی ہے. اور تقوی چوائس ہے, بیسیکلی چوائس, ٹھیک ہے نا, تقوی بیسیکلی چوائس ہے. تو یہ جو ہے نا بات لگتی بڑی انٹلیکچوئل سی ہے, اور کرنٹلی جس سچویشن پہ ہم پاکستانی مسلمان کھڑے ہیں ہمیں لگتا ہے کتابی باتیں, اور اتنی اعلیٰ بات ہے کہ سمجھ آ بھی جائے تو ہم اس کو پیچھے نہیں چل سکتے. لیکن حقیقت یہی ہے, اور یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیے کہ اگر ہم اپنی سائڈس کو آج پک نہیں کریں گے
تو پھر بھی ہمیں اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ ہی جانا ہے. اور اس کی مجھے بڑی سمجھ آئی ہے اس بات سے کہ قبر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی الگ بنائی ہے. نہ قبر باپ کے ساتھ بنتی ہے، نہ بیوی کے شوہر کے ساتھ بنتی ہے، نہ بہن کی یا بیٹے کی ماں کے ساتھ بنتی ہے، یا بیٹی کی ماں کے ساتھ بنتی ہے. قبر ہر ایک کی الگ بنتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ چوائسیز بھی ہر ایک کی الگ الگ ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں حساب بھی ہر ایک کا الگ الگ ہے. اس حساب بھی الگ الگ ہے. بالکل، تھینک یو ویری مچ. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہر ایک کا الگ الگ حساب ہے، ہر ایک کا الگ الگ اعمال نامہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ والی بات ہے جو کہ ہمارے دین نے ہمیں بتائی تھی. تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ ینگ جنریشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ایک تو فاسٹ چینجنگ ورلڈ، اور دوسری بات ہے کہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اور ابھی آپ نے ایک کویسچن کیا تھا کہ ہمیں وہ کیوں ڈیولپ نظر آتے ہیں جو یونیورسٹیز میں، جن کا کوئی نہ مذہب کا تعلق ہے نہ نسل کو کوئی تعلق ہے، لیکن اسٹل دے آر اسٹینڈنگ اگینسٹ دی انجسٹس. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے لیے آپ نے دیکھا انہوں نے ڈگریاں پھاڑی ہیں. اس کے لیے انہوں نے کوئی تھوڑا پریشر نہیں برداشت کیا، بیچارے سارے خاندان کی کمائیاں لگا لگا کے تو وہاں پہ پہنچے تھے. تو یہ جو ویژن کی کلیئرٹی ہے نا، یہ تھی تو اس کے پر انہوں نے پھر سیکریفائس بھی دے دی نا. ڈسٹورشن نہیں تھی مینلی. ہاں. تو اس میں ہمارے سائڈ پہ وہ مسئلے ہیں جو کہ بہت زیادہ مسائل ہیں اسی کو لے کر، جو کہ آئیڈینٹی کے اوپر جو ڈسٹورشن ہے کمپلیٹ. ان کا تو کلیئر ویژن ہے نا، کمپلیٹ کلیئر سسٹم ہے. تو ہمارا بیسکلی ایشو ہی یہی ہے، جو اسلامک آئیڈینٹی سے جو آج ہماری یوتھ دور جا رہی ہے نا. بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو مجھے کافی زیادہ ایک سوال بھی ہے بنتا ہے میرا، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو ہم نے کہا کہ آپ نے کہا کہ ارلی مسلمس کے لیے کیا آئیڈینٹی کا مسئلہ نہیں تھا. ان کے لیے تو بہت مسئلہ تھا، کیونکہ انہیں ایک نئی چیز تھی ان کے پاس آئی تھی ایک دم سے. بٹ آپ نے ایک چیز نہیں دیکھی کہ ایک دم سے ان کے اوپر ساری ریسٹرکشنس نہیں امپوز کی گئی، ہے نا. قرآن کا جو نزول ہے وہ ایک دم سے نہیں ہوا، ہر موقع کے حساب سے آہستہ آہستہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی اس کی، اور پھر انٹرنلائز ہوئی. اس کی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، اس کی ایک آہستہ آہستہ اس کا پورا پروسیس چلا. لیکن ہمارے پاس کیا کرتے ہیں، جو بیسیکلی میں نہیں کہوں گا، غلط نہیں کہوں گا ہمارے علماء کو، نہ ہم جو ہمارے ریلیجیس اسکالرز ہیں ان کی بھی ایک اپنی مائنڈ سیٹ ہے جس کی بیس پہ وہ کام کریں. وہ غلط نہیں ہے اس میں، بٹ جو وہ ایک چیز کو ایک چیزوں کو نا ایک دم سے آبجیکٹیو کر کے، نہیں بھائی یہ غلط یہ صحیح، یہ ججمنٹل جو ایک دم سے اپروچ ان کا آ جاتا ہے نا. اگر کوئی میں ایک یوتھ اگر میں جا کے کوئی سوال کروں بالکل بالکل تو میرا باپ مجھے کیا کہے گا، میرے والد نے ہی مجھے کہہ دینا کہ بھائی چپ کر. اور وہ جو مسجد کے مولوی صاحب نے تو مجھے سننا ہی نہیں ہے، انہوں نے کہنا کہ بھائی یہ غلط راستے پہ چلنے لگا ہے. مسئلہ یہی ہے نا، ہمارے ہاں آپ نے اوپن نہیں رکھا چیزوں کو، سوال کرنے کی اجازت نہیں دی. اور سوال ہمارے بنتے ہیں کیونکہ ماڈرن ایج آپ کو ایک ایسی چیزوں کے ساتھ انٹروڈیوس کرتا ہے جو چیزیں کنٹرڈکٹری ہیں آپ کی ریلیجن کی، جو چیزیں کنٹرڈکٹری ہیں ان چیزوں کو جو آپ کو سکھایا گیا ہے. تو کیا یہ ایشو کیا ہے، رائٹ؟ تو اسی کے برعکس ہم نے اپڈیٹڈ ایک ڈسکورس نہیں بنا پائے، لوگوں کو گائیڈ نہیں کر پائے. ابھی بھی ویسٹ میں جائیں تو وہاں پہ ہومو سیکشولیٹی جیسے، ٹھیک ہے، جینڈر ریفارمیشن سے لے کر وومن کین بی مین، مین کین بی وومن، یہ چیزیں چل رہی ہیں. اب وہ چیزیں میں ایز اے سوشل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے بیٹھ کے ٹیچر آ کے کہتا ہے کہ بھائی جینڈر اور سیکس الگ چیزیں ہیں. میں جو بندہ ایک اسلامک سوسائٹی میں رہ چکا ہوں جس کو پتہ ہے کہ یہی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جینڈر بدلا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب وہ چیزیں کہتا ہے، میں اسلام کا کون سا ڈسکورس اٹھا کے میں وہاں سے اس چیز کو جسٹیفائی کر پاؤں کہ بھائی نہیں، جو میں بلیو کر رہا ہوں وہ بلیو صحیح ہے. لیکن میرے پاس وہ اپروچ نہیں ہے. نہیں ہے. اب میں آپ کو یہیں پہ کسی حد تک کامن یوتھ کے لیے اویلیبلٹی نہیں ہے اس چیز کی، جو اوور آل یوتھ ہے. اسی وجہ سے مسائل زیادہ ہو رہے ہیں کہ آئیڈینٹی پہ ایک دم سے نا آپ کوسچن مارک لگا دیتے ہو کہ یار نہیں یہ کیا ہے. پھر آپ کی نا وہ ٹرسٹ اور پھر آپ کی آئیڈینٹی تھوڑی کہ آہستہ آہستہ ڈیٹوریٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے.
تو وہ چیز کافی زیادہ لائک کوسچنیبل بنتی ہے اور میرے کچھ لیے. عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے جب آپ زندگی کے عملی مسائل میں پھنستے ہیں تو پھر آپ اپنی نوکری کو دیکھتے ہیں, پھر تو آپ ڈسکورس کی بات ہی نہیں کرتے ہیں. تو وہ وہی والی بات درمیان میں رہ جاتی ہے, اور یہ درمیان میں رہنے کی وجہ ہے when we are not able to pick a side. اچھا, لیکن تاجدار اس کا ایک سولیوشن بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ جو آپ نے بات کی بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کہی ہے. اچھا, یہ بات درست ہے, میں ایڈمٹ کرتی ہوں کہ علماء کا, اسکالرس کا, ہمارے مسجد کے خطیبوں کا, یہ سب سے زیادہ ہیومن کیپٹل کو ڈیل کرتے ہیں. اور ہیومن کیپٹل چاہے یا نہ چاہے پاپولیشن ان سے متاثر ہوتی ہے, نگیٹیولی ہو یا پازیٹیولی ہو. ٹھیک ہے نا, ان کی سب سے زیادہ اپروچ ہے. میس کمیونیکیشن بیسیکلی ان کا کام ہے, تھرو مسجد, تھرو اسپیکر, ٹھیک ہے, تھرو اپنے مدارس کہہ لیجیے, اس کے حلقات. ہماری جو انٹیلیجنشیا ہے وہ بھی ظاہر ہے انہی سے ٹریننگ لے کے تو آگے آتی ہے. اپیرنٹلی اٹ لکس لائک کہ یہ جو سیکٹیرینزم ہے نا, اس نے ان کی ججمنٹ کو بار کر دیا ہے, اور یہ اس میں حقیقت بھی ہے جیسے کہ ابھی آپ نے خود بھی کہا. لیکن آ جا کے, اور یہ خود بھی یہ جو طبقہ ہے, ہم اس کی نیگیٹو سائڈس کی بات کر رہے ہیں, اچھے لوگوں کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں. ظاہر ہے ان لوگوں نے بھی بہت کام کیا ہے, ڈاکٹر اسرار احمد ہیں, اپنا مولانا مودودی, بہت بڑا کام کیا ہے, اور بہت ان کا فیض بھی ہے امت پر. اور آج بھی لوگ جو ہیں وہ ان کو اس بیکن سے لائٹ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اچھے لوگوں کی بات, یہاں پہ نیگیٹو ہم سائڈ کی بات کر رہے ہیں. اور وہ بھی بجائے اپنی اسلامک آئیڈینٹی کو, ٹرو آئیڈینٹی کو آگے لانے کے بجائے, وہ بھی اپنی سیکٹیرین آئیڈینٹی پر زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے, زیادہ فوکس, ٹھیک ہے نا, اور بلکہ خرابی بھی وہیں سے پیدا ہوتی ہے. صحیح. اچھا, اس کا جواب ایک ہی ہے کہ جو ہے نا, نالج بھی بڑھ رہی ہے اور نالج تک ایکسیس بھی بڑھ رہی ہے. اب آپ دیکھیں وہ جو گلوبل ولیج بننے کی بات ہے نا, آپ دیکھیں کہ بہت دور افتادہ گاؤں میں بیٹھنے والا بھی اس وقت اتنا ہی اویئر ہے جتنا ایک امریکہ جیسی سویلائزڈ ریاست میں بیٹھنے کہ کسی سویلائزڈ ریاست میں بیٹھنے والا بندہ, نیو یارک میں بیٹھنے والا بندہ ہے. اویئرنیس تک تو اس کی وہ ہے نا, سب ٹائٹلز ہیں, لینگویجز ہیں, ڈولنگو وغیرہ کے اوپر تو آپ باقاعدہ کسی کی کوئی بھی اسپیچ لگائیں پشتو والے, وہ سب کے سب وہ آپ کو وہ جو ہے نا مل جائے گا. یعنی چیزیں بہت تیزی سے ڈیولپ کر رہی ہیں. اتنی ڈھیر ساری آئیڈیالوجی کے اندر اگر ہم نے صحیح آئیڈیالوجی لینی ہے نا, تو وہ آ جا کے پھر قرآن کے اوپر آتی ہے. اور قرآن کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے پیس پر پڑھے اور اپنے کنیکشن کے ساتھ پڑھے. میں یہ نہیں کہتی کہ علماء سے بالکل ہمیں لینی پڑے گی, گائیڈنس بھی لینی پڑے گی, لیکن علماء کو یا اسکالرس کو یا مولویوں کو ہمیں ایک ڈاؤٹ کا بینیفٹ بھی دینا پڑے گا اور ہارم بھی دینا پڑے گا. ہارم یہ کہ دے کین بی رانگ, اور بینیفٹ یہ کہ دے آر نالجبل. تو یہ اگر ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے نا, یہ سوچ کے پیغمبروں کے علاوہ کوئی رائٹلی گائیڈڈ نہیں تھا. اچھا, اور اس کے بعد پیغمبروں کی پہلی جنریشن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دے ور دی بیسٹ آف پیپل, لائک صحابہ جو تھے, بیکاز دے ور ڈائریکٹلی ٹرینڈ بائی دی ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے بعد ایک دم جو ہے نا, وی اسٹاپ ریلائنگ ٹوٹلی اور ٹرسٹنگ ٹوٹلی دی انٹیلیجنشیا, جو بھی کسی بھی نام سے سامنے آئے گی. تو سولیوشن تو ایک ہی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ موضوع بہت وسیع ہے, اور اس کے اوپر ہم جی کچھ زیادہ لائک بہت زیادہ وسیع ہے, اور اس کو ہم وہ کہتے ہیں نا سمندر کوزے میں بند کرنا ہے. اور ابھی آپ کو پتہ ہے پوڈ کاسٹ کی تیاری سے پہلے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کو ہم نے ہاتھ نہیں لگانا, کیونکہ اگر ہم نے لگا لیا تو پوری کا پورا اس میں چلا جائے گا, بہت لمبا ہو جائے گا, اس کا ایک الگ پورا ڈومین. تھینک یو ویری مچ. میرا خیال ہے کہ اس کو یہیں پہ اب اسٹاپ کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو لے کے چلتے ہیں. اگین آپ بھی سیکھ رہے ہیں اور میں بھی سیکھ رہی ہوں, اور ہم اپنی بات کا اختتام اس بات پہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہم ان دی مڈل کھڑے ہیں نا, اس کو کسی نہ کسی طرف تو لگانا پڑے گا نا. دو کشتیوں کی سواری ہو نہیں سکے گی, نظر ہمیں آ رہی ہے یہ بات. اور یہ ہے کہ along with our viewers we will evolve. اپنے ویورز سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے سوالات بھیجیں تاکہ ہم اس سے اگلی ایپیسوڈ میں ان سوالات کو ایڈریس کر سکیں. بیسیکلی نیا پہلا ہمارا ایک کائنڈ آف ایکسپلوریشن تھا, اس کا ایک ایکسپلور کر رہے تھے, ایکسپیرینس کر رہے تھے کہ یہ کیسے جا رہی ہے. اگر رسپانس اچھا ملا ہمیں تو انشاءاللہ اس کی آگے پوری سیریز تو ہم نے بنائی ہوئی ہے, تو انشاءاللہ لیکن آپ کی صحبت کے ساتھ وہ انشاءاللہ چینج ہوتا رہے گا, نیو آئیڈیاز اس میں آتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. تو تھینک یو سو مچ بلانے کے لیے. It was a pleasure to have you here. Thank you so much. Thank you very much.